بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ دیکھو جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس آپ ہم کو واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک کام کریں۔ ہم یقین کرنے والے بن گئے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات ثابت ہو چکی کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسان سے بھر دوں گا۔ تو اب مزہ چکھو اس بات کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، اور اب اپنے کیے کی بدولت ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ لوگ جب اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ موڑے۔ ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کریں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آتے جاتے تھے؟ بے شک ان میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں، اور وہ خود بھی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟
اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان نفع نہ دے گا جنہوں نے انکار کیا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے اعراض کیجئے اور منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں۔